آج ایک خاص موضوع پہ بات کرنی ہے، اور اس موضوع کی اہمیت دینی بھی ہے اور نفسیاتی بھی ہے، ذہنی بھی ہے اور قلبی بھی ہے۔ تو بڑی ضرورتیں وہ ہوتی ہیں جو شخصیت کی فطری ضرورتیں ہوں، یعنی بعض ضرورتیں اگر مکمل نہ ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں شخصیت جو ہے وہ ناکافی اور ناقص رہ جاتی ہے، مذہبی ہونے کے باوجود۔ یعنی دین پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اطاعت جو ہے وہ بلا اکراہ کرنا، یہ میسر ہو جانے کے باوجود لوگوں کو ضرورت رہتی ہے شخصیت کی تکمیل کی، یعنی وہ اپنے آپ کو سچا، خالص اور متفقہ انسانی معیارات پر پورا اترنے کے لائق بناتے رہیں، یعنی اپنی شخصیت کی اخلاقی اور ذہنی اور روحانی تکمیل کو دینداری کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ دینداری کی بنیاد پر نشو و نما دیتے رہیں۔ یہ دینی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ کمال کی طلب دین کو بھی مطلوب ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے نمازیں پڑھ لیں، میں نے احکام الہیہ پر عمل کر لیا، اور میں نے سنتوں پر قانونی اعتبار سے قابل قبول پیروی کے مظاہر پیدا کر دیے۔ یہ سب بہت اچھا ہے، ممکن ہے کہ یہ سب ہماری نجات کے لیے کافی ہو، لیکن اگر اللہ سے تعلق میں اس کی خشیت اور محبت کا غلبہ ہے، اور اللہ کی طرف یکسوئی اشتیاق کے ساتھ ہے، مختلف تمناؤں کے ساتھ ہے، اور اپنے اندر موجود آگے بڑھتے رہنے کی تمام قوتوں کو انگیج کیے ہوئے ہے، استعمال میں رکھے ہوئے ہے، تو ایسا آدمی بندگی کے راستے پر کہیں پہنچ جانے کو اپنی منزل نہیں بناتا۔ اور یہ میں کوئی صوفیانہ یا بزرگی کی ضمانت بن جانے والی باتیں نہیں کر رہا۔ اس راستے پر خود کو عام بنائے رکھنے والا عاجز بندہ ہی چل سکتا ہے۔ یہ شیخ کے قدموں سے نہیں طے ہوتا یہ راستہ جیسے مزدوروں کے قدموں سے طے ہوتا ہے۔ بالکل اپنے آپ کو ناچیز سمجھنے والے، گمنامی پسند اور اپنے حال پر ہر صورت میں شرمندہ رہنے والے، یا چشمے پر چشمہ حاصل کرتے ہوئے پیاسے رہنے والے لوگوں کا راستہ ہے۔ تو نہ اس کا کوئی رسمی تصوف سے تعلق ہے، نہ اس کا مذہبی تربیت و تعلیم کے رسمی نظام میں کوئی اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ سچا آدمی ہوتے ہوئے بندگی میں سچائی کا سفر کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصود بنا کر سفر کا سارا سامان جو ہے وہ موجود اسے استعمال کرتے ہوئے، اور جو موجود نہیں ہے اسے سفر کے اخلاص کی بنیاد پر حاصل کرتے رہتے ہوئے طے ہوتا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ منزل ما کبریاست، تو اس کا سفر ظاہر ہے کہ اگر منزل اللہ ہے تو پھر مسافر جتنا محتاجی کی حالت میں رہے گا اور اپنی ذات سے محتاجی کو جتنا ظاہر کرتا رہے گا، اتنا وہ اس راستے پر چلنا جیسے کوالیفائی کرتا رہے گا۔ اللہ عاجزی کے قدموں سے چلنے والے کی منزل ہے،
اللہ خود کو چھپائے رکھنے، خود کو ایک عیب کی طرح خود اپنی نظروں سے بھی چھپائے رکھنے والے طالبوں کا مقصود ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھیں، اور اس میں یہ کہ آدمی کی حیثیت سے اخلاقی پختگی پیدا کرنا، اور اخلاقی پختگی کا مطلب ہے کہ تعلق کی صلاحیتیں بڑھانا، جس سے تعلق ہے اس کے مطالبات کے مطابق، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کا ایثار کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا، اپنے مسافر ہونے کے تصور سے بھی محفوظ رہتے ہوئے سفر کرنا۔ تو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا آدمی کامل شخصیت، نفسیاتی معیارات پر بھی کامل شخصیت، مضبوط شخصیت، جس کا ذہن اتنا بڑا ہو کہ وہ یکسوئی کے لائق ہو، وہ اپنی یکسوئی کو بامعنی اور پروڈکٹیو بنا سکے، یکسوئی کو تسلسل میں رکھ سکے، جس کا دل اتنا اس قابل ہو کہ وہ اپنے مقصود کی طرف بڑھنے کے لیے درکار شوق اور خوف دونوں کے تقاضے نبھا سکے، اور جس کی آرزو ہو کہ خوف بھی نہ گھٹنے پائے اور محبت میں بھی کمی نہ آنے پائے، تو یہ آدمی مذہب میں ہوگا تو یہ اعلیٰ درجے کا دیندار ہوگا، اور معاشرت میں بھی ہوگا، دنیاوی زندگی کے دائرے تک اگر اس کے یہ کمالات محدود بھی رہیں گے تو یہ دنیا کے لیے مفید ہوگا، لوگوں کو انسان بننے کی زندہ دعوت دینے والی شخصیت ہوگا۔ غرض ہر پہلو سے ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو اپنی دینداری کا بہت بڑا ذریعہ بنائیں، یعنی یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ دین کے تمام فضائل انسانی جوہر میں ترقی کرنے سے مشروط ہیں، یعنی میرا بطور انسان سٹیگننٹ ہو جانا، کسی ایک جگہ پہ رک جانا، وہ میری بندگی کے سفر میں بھی رکاوٹ بن جائے گا، پھر میری بندگی بھی منجمد ہو جائے گی، وہ والا سفر بھی رک جائے گا، کیونکہ یہ دونوں سفر ایک جیسی قوت سفر سے طے ہو رہے ہیں اور ایک جیسے زیادہ سفر کا تقاضا کرتے ہیں، سفر کے سامان کا۔ تو ہماری یہ بہت بڑی کوتاہی اور غفلت ہے کہ ہم نے مذہبیت اور انسانیت، آدمیت میں ٹکراؤ پیدا کر دیا ہے، اور وہ ٹکراؤ جو ہے اس کو گویا شریعت کی طرف سے واجب سمجھنے والا رویہ پیدا کر لیا ہے۔ تو ان سب کو اگر ہم نے ریوزٹ نہ کیا، ریکنسائل نہ کیا، اور اپنے سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں پہلے قدم سے اگر اب نہ شروع کیا، تو ہمارا آخرت میں بھی سروائیول مشکل ہے، نہیں آخرت میں بھی سرخروئی مشکل ہے، اور دنیا میں بھی سر اٹھانا ناممکن رہ جائے گا۔ تو جو چیز بندگی میں بڑائی پیدا کرتی ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں سرفرازی کا سبب نہ بنے۔ تو اگر یہ ایسا نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بہت ساری غفلتوں میں مبتلا ہیں، یا ہم لوگ کسی بہت ہی ضروری چیز کو لیک کرتے ہوئے مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ جیسے اس کا آغاز ظاہر ہے یہاں سے ہوگا کہ اپنے آپ کو کھنگالو، اپنے آپ کو غیر کی نظر سے دیکھو، غیر جانبداری سے دیکھو، سفاکی سے دیکھو،
اور اس کے بعد جیسا خود کو پاؤ اس میں پھر یہ دیکھو کہ میرے اندر کی کمزوریاں کیا ہیں، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے اللہ کی طرف سے مہیا کردہ اسباب کیا ہیں۔ اگر میں نے اپنے اندر بیماری کے سمٹمز دیکھے ہیں، یعنی شخصیت کو بیمار اور کمزور کرنے والے سمٹمز دیکھ لیے، تو مجھے یقیناً یہ سجائی دے گا، یقیناً یہ جیسے معرفت سی حاصل ہو جائے گی کہ اس مرض کا علاج اس طرح ہوتا ہے۔ جو آدمی بھی اپنے امراض کو اصلاح کی نظر سے دیکھے گا، جو آدمی بھی اپنے امراض کو سیلفش ہوئے بغیر دیکھے گا، تو ہر مرض اپنی دوا خود اسے بتائے گا۔ تو اب میرے اندر کچھ امراض ہیں جن میں مجھے دوا کی ضرورت ہے، یعنی فارمیسی جانا ہے، تو وہاں میں وظیفے نہیں کروں گا۔ اور کچھ میرے امراض ایسے نکلیں گے کہ جن کے لیے مجھے کسی سے مشورہ لینا ہے، کاؤنسلنگ کروانی ہے، تو میں کاؤنسلنگ اس سے کرواؤں گا۔ اور کچھ امراض ایسے ملے ہیں جو اپنے اندر سے پکار کے ہمیں کہیں گے کہ ہم تعلق کے امراض ہیں، تو ہمیں جس تعلق میں مطلب اللہ سے تعلق میں ہم کمزوری کا سمٹم ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ سے تعلق درست کرو۔ مخلوق سے تعلق میں ہمارے اندر خرابیاں ہیں، تو وہ خود ہی ہم پر عیاں ہو جائیں گی، خود ہی اپنا نسخہ لکھ کر ہم تک منتقل کر دیں گی کہ مخلوق سے تعلق میں بہتری پیدا کرو۔ اب تعلق میں بہتری پیدا کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع میں شریعت اور غیر شریعت کی تفریق نہیں ہے، کیونکہ وہ فطرت کی کمزوریاں ہیں۔ یعنی میں نے اپنی فطرت میں موجود تعلق کے جوہر کو اپنی غفلت سے جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے، ڈھانپ لیا ہے، تو اب اس کے لیے مجھے کوئی نفسیات داں بھی مددگار ہو سکتا ہے، اور مجھے نماز حاجت بھی مدد کر سکتی ہے، اور وہ خرابی خود بتائے گی۔ تو یہ جو عمومی اخلاق ہوتے ہیں، یہ ہمارے اکثر امراض تعلق کا سبب ہوتے ہیں، یعنی عمومی اخلاقی کمزوریاں۔ تو ہر چیز کو مذہبی اصطلاحوں میں دیکھتے ہوئے، ہر چیز کو زبردستی مذہبی کلمات میں لا کر اپنے امراض کا علاج کرنے والا دینی طور پر بھی بے وقوف ہے۔ یعنی وہ امراض جو میرے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان امراض کا علاج ضروری نہیں ہے کہ مذہبی انداز کا ہو۔ وہ امراض اگر مجھے لگ جائے کہ میری نماز درست کرنے میں تھکن کا بہت اثر ہے، کہ میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو میری نماز میں بھی جیسے وہ کیفیت نہیں پیدا ہونے پاتی، تو مجھے چاہیے کہ میں تھکن کا علاج کرواؤں کسی ڈاکٹر کے پاس۔ میرے ذہن میں میرا ذہن جو ہے وہ انگزائٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ہے، اور میرا دل ہی نہیں لگ رہا ذکر وغیرہ میں، تو مجھے یہ کوئی وظیفہ نہیں پوچھنا، کسی پیر صاحب کے پاس نہیں جانا، مجھے جو ہے ڈائریکٹ اپنی انگزائٹی کا علاج کروانا ہے اس ڈس آرڈر کا، کیونکہ ذہن میں پیدا ہونے والا کوئی بھی منفی ایلیمنٹ، کوئی بھی کمزوری کا سبب، وہ میرے مجموعی شعور اور مجموعی وجود اور مجموعی کردار اور مجموعی احوال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اگر میرے گھر میں زمزم کی سپلائی رک گئی ہے، تو مجھے وہاں جا کے کوئی وظیفہ پڑھ کے تھوڑی پھونکنا ہے پائپ لائن پر، مجھے پائپ لائن پلمبر کو بلا کر چیک کروانی ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ وہی دور کرے گا۔ تو اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا بھی چاہیے،
اور اپنے اندر رائج بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ سب چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ دینی تاثیر رکھتی ہیں۔ دین قانون وجود ہے، دین آئین شعور ہے، دین واحد کل ہے، جس کل میں مجھے اپنے آپ کو ایک کارآمد جز کے طور پر کھپانے کے لیے جو بھی چیز درکار ہوگی وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ دینی ہوگی۔ تو اس میں ایک اللہ کے شکر کا حق ادا کرو، خالق اسباب کی محبت میں اس سے اضافہ کرو کہ اللہ نے صحت حاصل کرنے اور بیماری سے بچنے کے اسباب ارد گرد پھیلا رکھے ہیں۔ ہر وہ چیز جو میری دینی بیماری کا سبب ہے وہ لازماً میری شخصیت میں پستی بھی پیدا کرے گا، اور ہر وہ سبب جو میری شخصیت میں گراوٹ پیدا کر رہا ہے وہ لازماً میری دینداری کو بھی پست کرے گا۔ تو جس کا ہم مظاہرہ چار سو دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر اور اپنے باہر بہت واضح شواہد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہمیں بھائی آنکھیں کھولنی ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری لو، کیونکہ جس چیز میں تمہارا حقیقی مفاد زندہ حالت میں تمہارے شعور میں ہے وہ کسی کے سپرد نہیں کرو گے۔ کوئی اپنی دولت کسی کے سپرد نہیں کرتا، کوئی اپنی محبت، اپنا محبوب اور اپنے تعلق کو کسی کے سپرد نہیں کرتا کہ تم جا کے ہمارے محبوب کو راضی کر دو، تم جا کے ہمارے سب دولت وغیرہ خزانے وغیرہ جمع کرتے رہو اور اپنے ہی پاس رکھو۔ یہ کون ہے جو کرتا ہے؟ تو جو بھی اپنے آپ کو دوسروں پر منحصر کرنے کی عادت ڈالتا ہے وہ دین میں سیریس نہیں ہے، وہ اپنے دین اس کے حقیقی مفادات کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ تو کون اپنے مفادات چھوڑتا ہے؟ تو بس اب ہر ایک کو جیسے اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح نا۔ دور جدید کا ایک بہت بڑا ضرر یہ بھی ہے کہ اس نے باہر کی دنیا کو اتنا رنگین اور پیچیدہ اور پراسرار بنا دیا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکنے سے ڈرنے لگے ہیں یا بیزار ہونے لگے ہیں، یا اندر جھانکنے کی جو ایک نیچرل ارج ہے وہ باہر کی چیزوں ہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا یہ ہالو مین کی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ اب تو اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو جانیں، اپنی انفرادیت کو مثبت اور کریٹیولی اور بہت ہائر کانشس لیول پر اسٹیبلش کریں اور ایکسپریس کریں۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اس کے لیے جیسے میں نے پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سلف جو ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کے ہو گزرے ہیں اور اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے اور مطلب معروف تھے کہ بہت بڑے لوگ ہیں، تو ان کے بھی ایک دو اقوال آپ کو تھوڑی تھوڑی اس سے کر کے سناتا ہوں تاکہ اس کام کا دماغ کو کیچ کر سکے اس کام کی ضرورت۔ تو اگر اس کام کی ضرورت کو یعنی کہ اپنے آپ کو کھنگالنے اور پہچاننے کی ضرورت کو ہمارے ذہن نے اپنی مرکزی ضرورت بنانا قبول کر لیا تو ہم پر مسلط جو کند ذہنی ہے اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ کند ذہن وہ ہوتا ہے جو سرفیس پر مطمئن ہو جائے اور جس کے دماغ میں خیالات کے اسباب بہت چھوٹے چھوٹے ہوں، محدود ہوں، جس کے مسائل بہت ہی معمولی درجے کے ہوں، اتنے معمولی درجے کے کہ جیسے کوئی ذہین آدمی اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔
تو ذہن جن چیزوں کو، معیاری ذہن جن چیزوں کو قابل توجہ نہیں سمجھتا، وہ ہمارے ذہنوں کے لیے بڑے بڑے مسائل بن کے، چیلنجز بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری ذہنی پستی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو ہم جیسے جیسے ہم اپنی ضرورتیں بڑھائیں، یعنی ہم ہر شخصیت جو ہے وہ پہلے قدم پر ایک چیز سے پہچانی جاتی ہے، اور اس چیز پہ سے جو نتیجہ نکلے گا اس چیز کا جائزہ لینے سے، تو وہ آگے اس شخصیت کا تجزیہ کرنے سے کی ضرورت سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ یہ ہے کہ اس آدمی کی ضرورتیں کیا ہیں جو اس کا زیادہ وقت لیتی ہیں، جو پوری نہ ہوں تو اس کو پریشان رکھتی ہیں، اور پوری ہو جائیں تو یہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ تو اگر ہماری ضرورتیں ایسی ہوں کہ انہیں ہم دوسرے سے بتاتے ہوئے شرمانے لگیں، یا انہیں ریکال کرنے سے گھبراتے ہوں، تو وہی ضرورتیں ہماری شخصیت کے اصلی بلڈنگ بلاکس ہیں۔ وہ ہماری خواہشوں کی سطح طے کرتے ہیں، وہ ہماری کامیابی اور ناکامی، حتیٰ کہ نقص اور کمال کے معیارات طے کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس پہلو سے ہم دیکھیں تو ہم لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں؟ ایسی ضرورتیں جو ہمیں خود میں الجھائے رکھتی ہیں، کبھی پریشانی کی صورت میں، کبھی خوشیوں کی حالت میں، تو وہ بہت نیچے درجے کی ہیں۔ مطلب نیچا درجہ یہ میں دینی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، وہ انسانی اعتبار سے سب ہیومن ہیں۔ تو خیر، ان سب چیزوں کا ازالہ کرنے کے لیے ذرا، تاکہ ذہن اور دل دونوں ایک مقصد پر اتفاق پیدا کر کے قلب کی طرف سے فراہم کرنے والے شوق اور پیشن، اور دماغ کو بڑے مسائل کی طرف متوجہ کرنے والی حکمت اور ضرورت سے مانوس کر دیں، اور یہ دونوں مل کے اس کو پہلے پہچانیں، اور پھر اس کو اس پہچانے ہوئی شخصیت کو جس چیز کی ضرورت ہو اپنے اپ لفٹ کے لیے، وہ دل اور دماغ دونوں مل کر اسے فراہم کریں۔ یہ سارا کام میرے اور آپ کے اندر ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم اپنے گیون سیلف ہوڈ کو چھوڑنے پر تیار ہوں۔ امام غزالی جو ہمارے یہاں نفس کے امراض اور وغیرہ کے بہت بڑے معالج ہیں، وہ فرماتے ہیں، اب میرے پاس یہ انگریزی ترجمہ ہے کہ ڈیزائرز وہ جو ضرورت جو ہے وہ بھی ضرورت اور خواہش مل جائیں تو ان کو ڈیزائر کہتے ہیں، تمنائیں، خواہشیں۔ تو خواہشات یعنی گھٹیا درجے کی خواہشات، اپنے سے کمتر کو اپنا مطلوب بنانے والی خواہشات، یہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، اور ان خواہشات کو رد کر دینے والا صبر، پیشنس، یعنی خواہشات کو ترک کرنے والی قوت جو انسان کے باطن میں رکھی ہوئی ہے، ذہن اور قلب میں رکھی ہوئی ہے، وہ اگر پیدا ہو جائے تو یعنی ترک خواہش، وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، مجھے اور کئی لوگوں کو اس طرف سے خبردار رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اگر روحانی طور پہ بادشاہت کے لائق بھی ہو، ابھی ہم اسے مادی بادشاہت نہیں کہہ رہے، میں بہت با کمال حالت میں پیدا ہوا ہوں، میں بادشاہ کی فطرت لے کے پیدا ہوا ہوں، لیکن میں نے اپنے سے کمتر چیزوں کی خواہش اپنے اندر پیدا کر لی ہے، یعنی میری ضرورتیں مجھ سے کمتر ہیں، تو پھر میں غلام ہو گیا۔
تو غلط خواہشیں، ادنا خواہشات، یہ روحانی بادشاہت کے ملے ہوئے تخت کو فٹ پاتھ پر رکھی ہوئی بھکاریوں کی چٹائی بنا دیتی ہیں۔ تو اور اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے اندر رکھی وہ دنیا میں غلام ہے، لیکن اس نے اپنی بادشاہت کو، اپنی روحانی بادشاہت یعنی اپنے فطری کمال کو جو ہے وہ محفوظ رکھا، اسے اپنی دنیاوی غریبی سے متاثر نہ ہونے دیا، یعنی غریبی میں جو دنیا کی ضرورتیں اور خواہشیں ہوتی ہیں انہیں بھی وہ نظر انداز کرتا رہا، ایک مطمئن قلب اور ایک بہت یکسو اونچائی کی طرف یکسو دماغ کے ساتھ مجاہدے کی حالت میں رہتے ہوئے۔ تو یہ چاہے غریبی سے نہ نکل سکے لیکن اس کی بادشاہی جو ہے وہ محفوظ رہے گی اس کے مرنے تک، یہ امام غزالی فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنی امیدیں بھی ہیں اگر ہم بہت زیادہ اپنے اوپر سخت ہو کے نہ دیکھنا چاہیں، اور ظاہر ہے کسی کو بھی ملامت اور وہ جو کیا ہوتی ہے ڈس آنرنگ، وہ پسند نہیں ہے، طبعاً پسند نہیں ہے۔ تو بعض مرتبہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو بے عزت نہ کروں، توہین نہ کروں اپنی۔ تو اس چلو طبیعت کی اس رعایت کو رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو اس میں ڈانٹ سے زیادہ بشارت ہے، امید ہے نا، کہ ہم جس بھی حال میں ہوں دنیا سے تعلق میں، ہم ہر حال میں ایک چیز کی طرف متوجہ رہیں گے اور سب سے زیادہ حساس رہیں گے، وہ یہ کہ جو تخت مجھے دیا گیا ہے وہ تخت کہیں یہ خواہشات چرا کے تو نہیں لے گئیں، ان پر خواہشات کی دیمک ان میں تو نہیں گھس گئی، بس یہ نگرانی کرنی ہے، یہ نگہبانی کرنی ہے، اور یہ بادشاہی کا تخت کوئی طاقت کا نمائندہ نہیں ہے، یہ بادشاہی کا تخت یہ ہے کہ میں اپنی تمام خواہشات کو اپنے اطمینان کا سبب بناؤں، میں اپنی تمام پوری نہ ہو چکی ضرورتوں کو بھی اپنی شخصیت کی تکمیل اور فلفلمنٹ میں مفید بنائے رکھوں، یہ ہوتا ہے بادشاہ۔ اسی طرح جیسے امام صاحبی کا قول ہے، یہ سادہ سا ہے لیکن ہمارے لیے ہم سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے کہ half of disbelief in اللہ، یعنی الحاد کا آدھا سبب اس دنیا میں وہ لوگ ہیں جو مذہب کو بدنما بنا دیتے ہیں، ڈراؤنا بنا دیتے ہیں۔ پیپل who make religion look ugly، بدصورت بنا دیتے ہیں ڈیو ٹو دیئر بیڈ کنڈکٹ اینڈ اگنورینس۔ یہ دو لفظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ یہ غزالی جیسی سطح کا ہی کوئی بڑا آدمی یہ دو لفظ استعمال کر سکتا تھا یہاں۔ اب ہم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے آس پاس جو ڈس بلیف ان اللہ جو ہے، یعنی اللہ کو نہ ماننے والا رجحان، وہ پھیل رہا ہے، تو ہم بہت سی باتوں میں اس کی توجیہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اب نظام تعلیم ہمارا ایسا ہے، ہماری حکومت ایسی ہے، یہاں پہ تو نافرمانوں کا غلبہ ہے سوسائٹی پر بھی اور ریاست پر بھی، یا مغرب کی یہ کوئی سازش ہے، وہ ہمارے اندر یہ اس طرح کے احساسات سے لے کر خیالات و تصورات تک ایسے پیدا کر رہے ہیں جس میں ہمیں خدا کو ماننے کی نہ ضرورت رہ جائے نہ کوئی جواز رہ جائے۔ تو ان سب باتوں میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے،
لیکن یہ سب کہنے کے بعد یہ مطلب تقریباً درست باتیں کہنے کے بعد بھی ہم اصلی سبب کو نظر انداز کرنے کا جرم یا حماقت کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ برے اخلاق، یعنی برے اخلاق سے بیڈ کنڈکٹ کا مطلب ہے رویے، کہ آپ برے اخلاق کا افیکٹو اظہار کریں، یعنی آپ گالی بکنے کا خیال ہے وہ تو کنڈکٹ نہیں ہے نا، وہ خیال گالی دینے کے عمل میں ڈھل جائے تو اب یہ کنڈکٹ ہے، یا میری باڈی لینگویج بن جائے وہ کنڈکٹ ہے۔ تو ہمارے برے اخلاق جو ہمارے خاموش رویوں اور ہماری باتوں سے اور عمل سے ظاہر ہیں، وہ اس الحاد کے پھیلنے کا آدھا سبب ہیں۔ اور اگنورنس، ہماری جہالت۔ اب اگنورنس کا وہی مطلب ہے، اگر یہ انگریزی کا لفظ ہے تو جو انگلینڈ میں ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے، جو انگلینڈ میں ایک ملحد یا پادری سمجھ رہا ہے، وہی یہاں پاکستان کا ایک دیہاتی سمجھے گا۔ مطلب یہ کوئی بہت بڑا تھیوری، یہ کوئی تھیوریٹیکل ٹرم نہیں ہے۔ اگنورنس، بے خبری، جہالت۔ تو جہالت صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے شریعت کا علم نہیں ہے، اگنورنس کا مطلب ہے کہ میرا ذہن معوف ہے، کیونکہ دل کی خواہشات نے اسے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، میرے نفس کی خواہشات نے اسے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو چیز بھی شعور کو، عقل کو سیراب کرنے والی یا اسے بیدار رکھنے والی اور اس کے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کرنے والی ہے، یعنی جو چیز بھی ذہانت اور علمی صلاحیت کے لیے مفید ہے، ہمیں ہر اس چیز سے نفرت ہے۔ ہم یا تو نفرت ہے یا ہم ہر اس چیز سے محروم ہیں۔ تو یہ اگنورنس کا لفظ بالکل ٹھیک ہے، اس کو جیسے جہالت اور بدتمیزی، جہالت اور برے اخلاق۔ برے اخلاق مطلب جو دوسروں کی توہین کریں، جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں، کنڈکٹ کہا ہے۔ اس کا مطلب وہ گناہوں جیسے جو ایک فہرست ہے وہ نہیں جو رسمی سی ہم نے بنا رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں لوگوں کے لیے ضرر اور اذیت کا سبب بنا ہوں۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے، ہر آدمی کا فطری حق ہے کہ میں اسے کسی بہت بڑی سیلف لیس وجہ سے حقارت کا نشانہ بناؤں۔ تو ہر وقت تھوڑی وہ کوئی اللہ کی طرف سے دعوت ہے بغض کی کہ اس سے بغض رکھو۔ بغض اللہ سے لڑنے والوں سے رکھنا ہے نا۔ بغض یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس سے بغض رکھوں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، اور یہ سمجھنے میں گویا ہم اپنے جو مفلسانہ گھمنڈ ہے نا اس کی تسکین کرتے رہتے ہیں کہ اور تو ہم کسی طرح اس پہ وہ نہیں کر سکتے۔ خیر کی قوت سے ہم غیر مسلم پہ غالب آ ہی نہیں سکتے، علم کی طاقت سے ہم غیر مسلم کے لیے جیسے کوئی استادی والا کام، معلمی والا کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں کا غلبہ آدمی کی ایک طبعی ضرورت ہے، تو انہوں کا بس اس کی تحقیر کرو۔ وہ آئنسٹائن کو کہہ دیا وہ جاہل ہے، اس کو کیا معلوم، وہ سارا تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اسے کیا معلوم۔ اب بتاؤ، یہ اب قرآن اور آئنسٹائن میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا فاصلہ ہے، یعنی ان کی ایک اتھارٹی ہے، ایک اسکالر ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو ایک جانوروں کی طرح استعمال کر رہے ہیں، ایک اسٹیبلشڈ ٹروتھ کو، کہ وہ کیا جانے
کہ وہ کیا، مطلب ہر ایک کو جس کو آپ چاہیں کہ ارے سکندر کیا شے تھا، ہمارے یہاں کا ایک وہ نور الدین زنگی چلا جاتا ہے تو اس کو تہس نہس کر دیتا. تو یہ سب جو ہے نا، یہ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ایسا سوچنا، ایسا کہنا ہمیں اچھا لگتا ہے. اور اس جو ایک مصنوعی جو طمانیت ہے، یہ جو ایک بھکاریوں والا دولت مندی کا واہمہ ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے گردن کٹ رہی ہے سکندر کی تلوار سے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، جسم کو تو تم نے کاٹ دیا ہے، روح میں ہم غالب ہیں. بھائی اس طرح کے عجیب عجیب وساوس پالے ہوئے ہیں. اس دین کو اپنے فخر کا اور برتری کا سبب بنا کر جس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. تو یہ سب چیزیں جیسے ہم غزالی کے اس قول میں سے چھلکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ کو اس میں گھس کے وہ شرح کرنے اور معارف کو جیسے آدمی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ نہیں درکار. غزالی کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ وہ کامن سینس کے لیے بھی جیسے وہ اسے بھی مطمئن کر دیتے ہیں، اعلیٰ ذہن کے آئیڈیاز سے اسے بھی مانوس کر دیتے ہیں. یہ امام غزالی کا وہ وصف ہے جس میں امت میں کم لوگ ان کے ساتھ شریک ہیں. اور قول ان کا ہے کہ دا وے ٹو پیراڈائز از این اپ ہل کلائم ویئر ایز ہیل از ڈاؤن ہل. سادہ، بہت سادہ اور بڑا خوبصورت اور سمپل بنا کر کہا ہوا ایک بہت ہی بڑا کمال ہے. یعنی بڑی بات یہ ہوتی ہے، اصحاب کمال کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناقصوں کو کمال سے مانوس کر دیتے ہیں، وہ ناقص کے اندر کامل بننے کا شوق ابھار دیتے ہیں. یہ اس طرح کا قول ہے کہ جنت کی طرف جانا گویا پہاڑ پر چڑھنے کا عمل ہے. جنت پہاڑ پہ ہے تو وہاں جانے کے لیے ظاہر محنت کرنی پڑتی ہے. پہاڑ پہ چڑھنا تو سخت کام ہے، محنت کا کام ہے. اور جہنم جو ہے وہ نیچے گڑھے میں ہے، یعنی کہ بندہ کھڑا ہوا ہے پہاڑ کے آگے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ پہاڑ کے اوپر جنت ہے اور اس کے برابر میں ایک کھائی ہے بہت گہری. پہاڑ جتنا اونچا ہے اتنی گہری کھائی ہے بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. اور یہ کہ دوزخ یہاں ہے کھائی میں. تو جنت کے لیے محنت کرنی ہے، دوزخ میں تو 1 منٹ میں چلے جاؤ، وہ جمپ لگا دو وہ پہنچ گئے. لیکن جنت کمانی پڑتی ہے. تو واضح نہ کہ ہینس دیر از اے اسٹرگل ٹو گیٹ ٹو پیراڈائز اینڈ ناٹ ٹو ہیل. یعنی محنت مجھے جنت میں جانے کے لیے کرنی ہے، جہنم میں کودنے کے لیے کیا محنت ہے. لیکن اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جہنم میں کودنے کے لیے ہم محنت کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہم پر رحم فرمائے. یعنی کہ جہنم کو بھی ہم نے کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ ایک ایڈونچرس لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں کھائی میں بھی سیڑھیاں الٹی سیدھی بنا دی ہیں، پگڈنڈیاں، کہ وہ اترنے کی محنت کر لو. یہ ہماری موجودہ مذہبی ایکٹیویزم کی روح ہے. کیا قول ہے ذرا دیکھے گا امام صاحب کا. ٹو گیٹ واٹ یو لو یو مسٹ فرسٹ بی پیشنٹ ود واٹ یو ہیٹ. ایسا قول اگر اہل مغرب میں کسی فلسفی وغیرہ کا ہوتا تو اس وقت تک اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ملے تھے امام، ہم انہیں ملے ہیں، مطلب یہ ان کی بڑی افسوس کر سکتے ہیں. ہم اپنے بڑوں پر افسوس کر سکتے ہیں لیکن فخر نہیں کر سکتے، کیونکہ فخر کرنے کے لیے ہمیں ان کی تاثیر اپنی ذات سے دکھانی ہے نا. تو وہ تھوڑی افسوس ہے کہ امام غزالی پہ بھی افسوس، ابو حنیفہ پہ بھی، جو بڑے نام لیتے جائیے
ان پہ افسوس کرتے جائیں، وہ افسوس بالکل منطقی اور حقیقی ہے، یعنی ٹھیک ہے کہ ہم انہیں ملے، یعنی کسی بھی بڑے آدمی پر افسوس کرنے کا یہ سب سے زیادہ بڑا سبب یہ ہے کہ ہم انہیں ملے۔ ہم جس چیز سے بھی متعلق ہوں گے اس چیز کو ڈھانپنے کا سبب بنیں گے، اس کو اجاگر کرنے کا وسیلہ نہیں بن رہے، مطلب موجودہ صورتحال میں۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب کو جس سے تمہیں محبت ہے اسے حاصل کرنا ہے نا، اب ظاہر ہے محبت ہے تو حاصل کریں گے، مطلب خواہش سے بھی تصدیق ہو جائے گی۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا محبوب تمہیں حاصل ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی ایک شرط ہے، یہ شرط اگر تم پوری کر دو تو محبوب حاصل ہو جائے گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ یو مسٹ فرسٹ بی پیشنٹ ود واٹ یو ہیٹ، تو تمہیں اس کے ساتھ مہربان رہنا ہوگا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، تمہیں اپنے جن سے تم نفرت کرتے ہو ان کی نفرت کو دبانا پڑے گا، جن سے تم بالکل جائز بنیادوں پر بھی نفرت کرتے ہو۔ اگر تمہیں اپنے محبوب تک پہنچنا ہے جس محبوب کا نام لے کر تم ان سے نفرت کر رہے ہو، اور ممکن ہے کہ اس نفرت میں حق بجانب بھی ہو، لیکن وہ محبوب جس نے ان کی نفرت تمہارے اندر جس کی محبت سے ان کی نفرت پیدا ہوئی ہے، وہی یہ چاہتا ہے کہ ان کی نفرت جو ہے وہ معتدل رہے، ان کے لیے مفید رہے، یعنی نفرت کا تعلق ان سے مطلب ان کے لیے ڈسٹرکٹیو نہ ہو، ان کی توہین والا نہ ہو۔ تو بی پیشنٹ ود واٹ یو ہیٹ، تم جس سے نفرت کرتے ہو اس پہ صابر رہو، یعنی اس نفرت پہ قابو پائے رکھو۔ یہ ایک معیار ایسا ہے کہ آج کی صورتحال میں سب سے زیادہ ضروری اب یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمنی کے جذبے میں بھی اللہ کی محبت کی تاثیر دکھائی دے۔ ایسے تھوڑی نفرت کرنے کی اجازت ہے کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے کیونکہ مجھے فلاں سے محبت ہے، تو اس کی نفرت میں اس جس سے محبت ہے وہ گندھی ہوئی ہو۔ تم ایسا سوچ بھی سکتے ہو کہ ہر نفرت میں اللہ کی محبت گندھی ہوئی ہے، اور وہ ظاہر گندھی ہوگی تو تمہاری نفرت کے ہر اظہار سے ظاہر ہوگی۔ یہی آپ سمجھ لیں کہ یہ مجاہدوں کو سنانے والا قول ہے، وہ تو ظاہر ہے ہماری سنتے نہیں، شاید اب غزالی کی سن لیں، تو نہیں ان کی بھی نہیں سنیں گے۔ اب کچھ ایسے اقوال جن کی چاہے آپ مذہبی تعبیر نہ کریں لیکن ان کی مذہبی افادیت اور اہمیت واضح ہے پرانے لوگوں کے۔ ارسطو بہت بڑا فلسفی اور غالباً پہلا مکمل فلسفی، یعنی کہ تمام علم کی شاخوں کا امام، وہ کہتا ہے نوئنگ یور سیلف از دا بگننگ آف آل وزڈم۔ یہ تو ہم لوگوں کے ہر روایت میں مشہور ہے نا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور اس طرح کے اقوال ہر ٹریڈیشن میں شروع سے ہیں، قبل اسلام سے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ اپنے آپ کو جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا ان معنوں میں کہ میرا یہ نام ہے، میری یہ عمر ہے، میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے، فلاں شہر کا ہوں، فلاں جگہ سے پڑھا ہوا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننا کسی چیز کی طرح، یعنی کہ ہر چیز کو اپنی پہچان کے لیے انہی اجزاء کی ضرورت ہے نا۔ تو ہم جس طرح میز کو پہچانتے ہیں اسی طرح خود کو بھی پہچانتے ہیں، یہ دکان سے لی ہے، یہ اگر زیادہ شوق ہے تو یہ اس لکڑی کی بنی ہوئی ہے،
یہ لکڑی فلاں جنگل میں سے نکلی ہے، بس یہ پہچان زیادہ اور کم ہو سکتی ہے۔ تو ایک ہے نوئنگ، وہ جو ہے وہ آگے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں میری معمول کی شناخت کا حصہ نہیں ہیں، ان چیزوں کو اپنے اندر پہچاننا، یعنی اپنے آپ کو اندر سے پہچاننا جو ظاہر نہیں ہوتا، تو وہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہر حکمت، ہر شعور، ہر علم کا آغاز ہے۔ یعنی علم کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا خود کو معلوم کیے بغیر۔ جو جتنا خود کو معلوم ہے اتنا ہی اس کا علم دیگر چیزوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ خیر یہ اس کی تفصیل فلسفیانہ ہے وہ نہیں، لیکن یہ فقرہ اپنی ساخت میں بالکل اپنی اصلی حالت میں بہت افیکٹو، بہت کنونسنگ ہے۔ مطلب اس کی شرح کرنے سے اس کی تاثیر جیسے اخلاقی تاثیر کم ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو جاننا تمام علم کا آغاز ہے۔ یہ ارسطو کہہ رہا ہے۔ ایک عجیب قول ہے، اور وہ ذرا ہم ایسے لوگوں کے لیے تھوڑا امید افزا بھی ہے، مجھ ایسے لوگوں کے لیے۔ وہ کنفیوشس کا ہے۔ کنفیوشس ظاہر 700-800 برس پہلے گزرا ہے رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ دا مور یو نو یور سیلف، جتنا تم اپنے آپ کو جانتے جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جانتے جاؤ گے، جتنا تمہارا اپنے بارے میں علم بڑھتا جائے گا، دا مور یو فارگیو یور سیلف، جتنا خود کو سمجھتے جاؤ گے، جانتے جاؤ گے، اتنا خود کو درگزر کرنے کے لائق بھی ہوتے جاؤ گے، اتنا خود کو معاف بھی کرتے جاؤ گے۔ اب یہ اتنا بڑا قول ہے کہ اس میں سے 10 معنی نکلتے ہیں، یعنی 10 راستے نکلتے ہیں سمجھنے کے۔ تو ایک یہ کہ بھئی اپنی کمزوریوں کو جان لیا کہ میں گناہ گار ہوں، تو اب میں خود پر رحم کرتے ہوئے، توبہ پر یقین رکھتے ہوئے، ان گناہوں پر جو ہو چکے ہیں ان پہ معافی مانگوں گا، اور جو ہونے ہیں ان سے بھی پیشگی پناہ طلب کروں گا، اور گناہ کے داعیات سے، گناہ کے اسباب سے اللہ کی حفاظت مانگوں گا۔ تو یہ گویا اپنے آپ کو میں نے معاف کیا تو توبہ کی توفیق ملی، اور یعنی کہ اگر میں روک دیتا، میں کہتا بس ٹھیک ہے اب یہ سب ختم، میں کسی لائق ہی نہیں ہوں، تو نماز بھی چھوٹ جاتی، اللہ بھی چھوٹ جاتا۔ لیکن میں نے اپنے اوپر رحم کیا، یعنی توبہ کو اختیار کر لیا، اس کو بھی فارگیونیس کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا ہونا خود کو معاف کر دے گا۔ یہ آخری مطلب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جان لیا، وہ یہ جان لیا کہ میرے ہونے کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، میں ایک گلمپس آف نتھنگنیس ہوں، عدم کا محض ایک جھماکہ ہوں۔ تو وہ کہے گا یہ اچھا میرے ساتھ ہے کہ عدم کا ایک جھماکہ ہوں، تو میں عدم ہی میں واپس جانا چاہتا ہوں، وہ یہ طے کر لے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو معاف اس طرح کرے گا کہ یہ گلمپس آف نتھنگنیس جو میں ہوں، اس کو میں جو پیور ایگزسٹنس اور پیور بینگنیس ہے اس سے نسبت دوں گا، اپنی آرزو کے طور پر، اپنی حسرت اور تمنا کے طور پہ، کہ کاش میں عدم سے صادر ہونے کی بجائے جو حقیقی وجود ہے اس سے نسبت پیدا کرنے کے لائق ہو جاؤں۔ عدم سے صادر ہوا تو ہوا ٹھیک، لیکن یہ کہ اب عدم سے نکل کر واپس عدم میں نہ جاؤں،
یہ میں حقیقی وجود سے اپنی نسبت استوار کر لوں، تو یہ اس نے خود پر رحم کھایا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ عدم کا جھماکہ وجود کی روشنی میں ڈھل سکتا ہے، لیکن اس نے ایک بالکل ناممکن اور محال قسم کا عقلی تصور باندھا، اپنے جذبہ شوق سے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کو حقیقی اور مفید اور پروڈکٹیو بنانے کے لیے کہ میں عدم زادہ ہوں، لیکن میری منزل وجود ہے، عدم میں بھی میں اپنے سے خالی تھا، اب وجود کی طرف جاتے ہوئے بھی خود سے پاک رہوں گا۔ سمجھ، اللہ کرے میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی، یہ اس کا کمال کا درجہ ہے۔ سقراط تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ٹیچر، استاد، وہ کہتے ہیں دا ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، کہ اپنا محاسبہ کیے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ جس نے اپنا لمحہ لمحہ ایک اپنے سے باہر رکھی ہوئی کسوٹی پر نہیں پرکھا، اس نے موت کے دن گزارے ہیں، زندگی کی گھڑیاں بسر نہیں کی۔ اس کو اب ہر آدمی اپنے اپنے ذوق کے مطابق دیکھ سکتا ہے، لیکن ان ایگزامنڈ یعنی ایگزامنڈ لائف جو ہے، وہ جو پرکھی ہوئی لائف، امتحان میں ڈال کر سرخرو ہونے والا لمحہ، وہ جو ہے وہ کسوٹی باہر ہے، وہ اندر نہیں ہے۔ یعنی جس نے بھی دین کو اپنی کسوٹی بنائے بغیر، ایمان کو اپنا معیار بنائے بغیر، اللہ کو اپنی کسوٹی بنائے بغیر زندگی گزاری ہے، اس نے عدم کی پیمائش کی ہے، وجود کا سفر نہیں کیا۔ مطلب وہ زندگی جینے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ وہ زندگی شر ہے، وہ زندگی عدم ہے۔ عدم اور شر مطلب ایک فلسفے یا عرفانی روایت میں ہم معنی ہیں۔ دو تین اور سن لیں، مطلب اچھا انشاءاللہ اچھا لگے گا بہت۔ وہ تو ایک قول ہے حضرت سفیان ثوری کا، یہ تزکیے کے امام ہیں، یہ مجاہدے کی روایت کے مقتدی ہیں اور قبل از تصوف صوفی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں if you know yourself then you will not be harmed by what is said about you، کہ اگر تم اپنے آپ کو جانتے ہو تو کوئی تمہیں کچھ بھی کہتا پھرے، اس کا کوئی ضرر تمہیں نہیں پہنچے گا، یعنی تم اس پہ نہ خوش ہوگے نہ غمگین ہوگے، یعنی تمہارے بارے میں کہی جانے والی باتیں اگر تم اپنے آپ کو جانتے ہو تو یقیناً غلط ہوں گی، یقیناً ناقابل التفات ہوں گی، چاہے وہ تنقید کی صورت میں ہوں، چاہے وہ تعریف اور تحسین کی صورت میں ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مجھے برا کہنے والا بھی پوری طرح مجھے نہیں کہہ سکا برا، اور میری تعریف کرنے والا تو ہے ہی بالکل ناسمجھ اور ناواقف مجھ سے۔ تو جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو نامکمل اور اپنی تعریف کو جھوٹ سمجھتا ہے، یعنی وہ جہالت سمجھتا ہے۔ یا یہ کتنی بڑی قدر ہے بھائی، مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی حاصل ہو جائے۔ فیثاغورس یہ میرے محبوب ہیں، پائتھاگورس، یہ ان کو کہا جاتا ہے یہ پہلے راہب ہیں، یعنی مسیحیت کی آمد سے پہلے راہب ہیں۔ تو لوگوں نے مسیحیت کی روحانی روایت پر ان کے اثرات بھی ٹریس کیے ہیں، اور مکمل آدمی، جیسے سب سے بڑا فلسفی، سب سے بڑا عارف، سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا مربی
یہ جو سب سے بڑا ہونے کی یہ مختلف سچویشنز ہیں، یہ اگر کہیں دیکھی جا سکتی ہیں غیر انبیاء میں تو وہ پائتھاگورس ہیں، ریاضی کا بھی موجد، سمبولزم کا بانی۔ خیر، تو پائتھاگورس فرماتے ہیں مین نو تھائی سیلف then thou shalt know the universe and God، کہ اے بنی آدم، اے آدم زادے، اپنے آپ کو جان، اپنی معرفت حاصل کر، اپنی صورت سے اپنی حقیقت تک پہنچنے والا راستہ تیار کر، پھر تو جانے گا کائنات اور اس کے میں چھپے حقائق کو، پھر تو عارف بنے گا خدا کا، تب تو کائنات کو بھی پہچانے گا اور خالق کائنات کو بھی، اگر تو نے صرف اپنی صورت سے اپنی حقیقت تک اترنے کا راستہ پا لیا۔ اب کتنا بڑا قول ہے، اور اس کو جدید ترین جو اصطلاحات ہیں ان میں بھی جیسے بہت بڑے اصول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی جتنا اپنا علم رکھتا ہے اتنا ہی وہ اپنے سے باہر کی چیزوں کو پہچانتا ہے، یعنی دنیا سے لے کر اللہ تک اس کے علم کا درجہ، اس کے علم کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب آخری قول سن لیجئے، وہ اقوال میں نے بہت جمع کیے ہیں کل ہی پرسوں، ابن عربی کا قول ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو جانتے، if men knew themselves، تو وہ اللہ کو بھی پہچان لیتے، they would know God، and if they really knew God، اپنے آپ کو حقیقتاً پہچاننے کے بعد اللہ کو بھی پہچان لیتے، تو اپنے آپ کو پہچاننے میں سچا اور مطلب صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا یا نہیں، یعنی خود کو پہچاننا اگر اللہ کو پہچاننے کا سبب نہیں بنا تو خود کو بھی نہیں پہچانا، یہ اس میں مضمر ہے، اس میں پوشیدہ ہے۔ اور پھر اگلا امتحان ہے کہ چلو وہ ایک لنک تو پہچان لیا کہ بھئی میں بندہ ہوں اور وہ رب ہے، تو اب وہ اگلا سوال یہ ہے کہ خود اللہ کو اس کے کسی ریفرنس کے بغیر اس کی احدیت کے ساتھ درست پہچانا یا نہیں۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ if they really knew God، اگر انہوں نے واقعی اس راستے پر چلتے ہوئے واقعی اللہ کو پہچانا تو they would be satisfied with him، تو پھر اللہ کی پہچان کا پہلا اظہار یا پہلا ثبوت جو خود ان پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر اللہ کو پہچاننے کے بعد ان کی ساری جیسے علمی اور عرفانی اور روحانی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کو پہچاننا گویا ان کو پورا کا پورا بھر دیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں واقعی اللہ کو پہچانا اور اللہ ہے، ہم بندے ہیں تو بالکل بھر گئے، اب ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت۔ اب یہ کہ اینڈ وڈ تھنک آف ہم alone، یہ اس کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہونے کی مزید وہ ہے، کیا نام ہے، مزید ایک فارم یا ایک مینیفیسٹیشن یا ایک شرط ہے کہ وہ پھر اللہ کی پہچان سے بھر جاتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے اور نہ پہچاننے کی قید سے بلند ہو کر اپنے آپ کو ٹرانسینڈ کر کے بس وہ اللہ سے بھر جاتے ہیں، اللہ کی معرفت سے بھر جاتے ہیں، اپنی شخصیت کو حوالہ بنائے بغیر وہ اللہ سے بھرے ہوئے ہونے کا گویا ایک کانشس حال بن جاتے ہیں۔
اور وہ تھنک آف ہم الون، اور پھر ان کا سارا شعور بھی جو ہے، وجود تو یہ سیٹسفائیڈ ہے، یعنی پورا وجود بھر گیا، اب دوسرا جو بڑا دائرہ ہے وہ شعور کا ہے، وہ شعور بھی اللہ سے بھر جاتا ہے، اور اس شعور کی تمام سرگرمیوں میں اللہ کی پریزنس جو ہے وہ غلبے کے ساتھ شامل اور داخل رہتی ہے۔ یعنی وہ میز کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا تو اللہ کی حاصل شدہ معرفت کے میں کھپائے ہوئے کرے گا۔ یا اللہ ہم سب کو یہ سب نصیب ہو جائے۔ ہم تاریخ کے جس عجیب ترین دور سے، اپنے زوال کی جس انتہائی صورتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس میں رسمی واض و نصیحت وغیرہ کام نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے جذبات اپنے آپ کو بلند کیے بغیر بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہی کہ محبت کرنے محبوب کے اس تقاضے کو بھول جاتے ہیں کہ نفرت بھی میری محبت میں گندھی ہوئی منتقل ہو اس تک۔ تو یہی سب ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اب اس طرح کے جو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں نا، ان کو جن کی بڑائی کے ہم بالکل قائل ہیں، اور قائل وہ اعتقاد کی طرح نہیں ہیں، ہم اپنی تنقیدی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی ان غیر انبیاء کی ذہانت اور فراست، حکمت اور معرفت کے قائل ہیں نا، تو انہیں نبی بنائے بغیر، انہیں عقیدہ بنائے بغیر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آزادی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانے کی ایک اوپننگ ملتی ہے۔ تو ہمارا نفس جیسے شگفتگی کے ساتھ خود کو بدلنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اقوال کا فائدہ یہ ہے کہ نفس پر جبر کرنے کے بجائے نفس میں ایک چیز کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے۔